السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے اس بات کی کہ کچھ لوگوں نے اپنے اپنے چینلوں پر ہماری تقریر ڈالنا شروع کر دی ہے اور الٹے سیدھے تھمبنیل بنا کر، جن کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کو انہوں نے موقع دیا ہے۔ میڈیا میں وہ باتیں آئی ہیں اور میڈیا نے انہی چیزوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اپنے چینل پر ہی ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ان چینلوں کو ہی سبسکرائب کریں اور انہی کو آگے بڑھائیں، اور ہماری نیو ویڈیوز آپ اسی پر دیکھیں۔ اور میری گزارش ہے ان تمام چینل والوں سے جو ہماری تقریروں کو اور ہماری اسپیچ کو اپنے چینلوں پر دے رہے ہیں، پہلے وہ ہم سے پرمیشن لیں اور اس کے بعد تھمبنیل وغیرہ ہم سے پوچھ کر بنائیں اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جرجیز صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، شیخ عبدالغفار سلفی صاحب ہوں یا کسی اور کی ویڈیو کو وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، ساودھان ہو جانا چاہیے کہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ جلسہ آپ کر رہے ہو، تماشا بنا رہے ہو آپ، ارے جلسے کو ایک انتظام کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ کریے۔ 50-50 25-25 ایک لمبی لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا ہے یار یہ؟ کم سے کم ہمیں اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ ہم اگر آپ کسی کی ویڈیو کو کہیں سے کٹ کر کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بہت ہی زیادہ الرٹ ہو جائیے، ساودھان ہو جائیے اور ان چیزوں سے آپ باز آ جائیے، کیونکہ ابھی شیخ جرجیز صاحب کی ایک ویڈیو کلپ جو آپ نے سنی ہے، انہوں نے باقاعدہ 1.5 منٹ کی ویڈیو بنا کر کے یہ لوگوں کو میسج دیا ہے کہ میری کوئی بھی تقریر بغیر میری پرمیشن کے آپ اپنے چینل پر کبھی بھی اپلوڈ نہیں کر سکتے ہو، اور اگر آپ کو اپلوڈ کرنا ہی ہے میری پرمیشن آپ لینا پڑے گا، اگر آپ تھمبنیل بناتے ہو میری اجازت آپ کو لینی پڑے گی۔ پھر اس کی وجہ بھی شیخ نے بتائی ہے۔ دیکھیے، پہلی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب تو آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک بھیجے گا، کیونکہ یہ اس کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے۔ کسی کی فوٹو یا اس کی ویڈیو اس کی اجازت کے بغیر آپ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو استعمال کرنا ہی ہے تو شیخ جرجیز صاحب نے اس بیان کے اندر یہ بات مینشن کی ہے کہ مجھ سے آپ کو اجازت لینا پڑے گا۔ اس کا ریزن انہوں نے بیان کیا، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے جو معاملہ پیش آیا ہے اس میں کیا کیا معاملات ہوئے، شیخ کو جیل میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد اور بہت سارے مسئلے ہوئے، یوٹیوب والوں نے، سوشل میڈیا والوں نے الگ الگ تھمبنیل بنا کر کے اپلوڈ کیا، الگ الگ ویڈیوز کو وائرل کیا، ویڈیوز کو کٹ کر کے جو بات نہیں کہی ہے اس کو بھی ایڈ کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو بات خود بیان نہیں کرتا ہے، اس کا اپنا وہ قول نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کی وجہ سے آپ کسی کی آدھی بات کو کٹ کر کے کسی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آواز کو چینج بھی کر سکتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں ایڈیٹنگ کے اندر۔ تو اس چیز کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے، پیسے کمانے کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا مت کرو، یہ بات بار بار میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو غور سے سن لیجئے، پوری ایک ویڈیو میں نے چینل پر دے دیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ شیخین کی حفاظت فرمائے، بہت سارے ایسے الحمدللہ علماء دعات ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کئی بار شکایت کی، پرسنلی مجھ سے کئی بار ان سے بات ہوئی اور اس مسئلے پر میں نے گفتگو کیا۔ میں نے شیخ سے پوچھا بھی کہ شیخ آخر کیا کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف؟ تو شیخ نے بہت سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کی بات کہی اور کہا کہ بالکل جو ہے ایسے لوگوں کو یعنی پرموٹ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ کیونکہ بھائی آپ کسی کی فوٹو کو کسی گندی تصویر کے ساتھ، واللہ اتنی شرم آتی ہے یار، سوچنے والی بات ہے، ننگی ننگی تصویریں، بے پردہ عورتیں، اور ان کے ساتھ جو ہے علماء کی اور عالموں کی تصویروں کو جوڑ دیا جاتا ہے اٹریکٹیو تھمبنیل بنانے کے لیے، لوگ اس کو دیکھ کر کے کلک کریں گے۔ ارے بھائی کتنا گرو گے یار، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے بھائی۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہار وغیرہ کے اندر جو پروگرامز ہوتے ہیں، وہاں کی انتظامیہ کمیٹی کیا کر رہی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ وہاں پر جتنی پبلک نہیں ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کیمرے کے مائک لگے ہوئے ہوتے ہیں۔
مائک آپ نے دیکھا اتنے مائک لگے ہوتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 100 سے اوپر تو مائک لگے ہوئے رہتے ہیں جو ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، مطلب یہ تماشا ہے، جلسہ آپ کر رہے ہو، تماشا بنا رہے ہو آپ۔ ارے جلسے کو ایک انتظام کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ کریے۔ ہر کسی کو گھسا لیا، اس کے بعد وہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور 1 2 3 افراد ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقاعدہ 50 50 25 25 ایک لمبی لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا ہے یار یہ؟ کم سے کم ہمیں اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ ہم اجلاس کراتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اور اس میں ہمیں حساس ہونا پڑے گا۔ اور ایک بات میں ذکر کروں گا کہ دیکھیں شیخ جرجس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ میرے کسی ویڈیو کو اگر آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے اجازت لے لو۔ آپ اجازت لے لیجئے بھائی۔ اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے تو بالکل بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو کلپ کو لے کر کے اسے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہو تو اللہ کے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر اس میں کوئی ترمیم آپ کر رہے ہو، کوئی رد و بدل آپ کر رہے ہو، دین کی تبلیغ بالکل آپ کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امانت داری کے ساتھ۔ کسی کی کوئی بات آپ کٹ نہ کیجئے، کسی کی کوئی بات کسی اور کے ساتھ جوڑ کر کے بیان مت کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس سے کئی ایک مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ابھی شیخ عبدالغفار صاحب نے جب بار بار اپیل کیا، باقاعدہ انہوں نے بھی ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کیا کہ بھائی ایسا مت کرو، تحریر بھی لکھی انہوں نے باقاعدہ اپنے فیس بک پیج کے اوپر جا کر کے، وہاں بھی آپ پڑھ لیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حالات ایسے ہیں کہ لوگ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا ان چینلز والوں سے جو شیخ جرجیس صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، شیخ عبدالغفار سلفی صاحب ہوں، یا کسی اور کی ویڈیو کو لے کر کے وہ کٹ کر کے یا کسی اور طریقے سے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں غلط تھمبنیل لگا کر کے، تو انہیں ساودھان ہو جانا چاہیے کہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ کاپی رائٹ اسٹرائک تو آئے گا ہی، قانونی طور پر بھی آپ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو اس مسئلے کو بہت ہی زیادہ حساسیت کے ساتھ آپ لینا، اور ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کی بات کو امانت داری کے ساتھ لیں اور امانت داری کے ساتھ اس کو پہنچا دیں۔